بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا انعاما واناسیا کثیرا صلی علی محمد وعلی محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. میں نے اسی حوالے سے 19واں پارہ سورہ فرقان کی. اس سورت کا نام فرقان ہے. فرقان کے معنی ہیں حق و باطل میں فرق دکھانے والے. خدا جانے کوئی صورتیں جن کی صورتیں ایسی ہوں، خدا جانے صورتوں والے کیسے ہوں. سبحان اللہ. سورہ فرقان یہ قرآن کی بڑی منفرد صورت ہے. اس کی آیہ کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے. دیکھیں آپ کو وہی بتایا گیا جو وہ ہے. وہی اس نے وہی وہ کو 2 مرتبہ خود ہی دہرا دیا. وہ ہے. دیکھیں میں کہوں تو میرا تصور کیا ہوگا. علماء کی تصور فرمائیں تو کچھ اور ہوگا. نبی تصور کریں کچھ اور ہوگا. رسول تصور کریں کچھ اور ہوگا. 14 تصور کریں کچھ اور ہوگا. خود توحید تصور کریں کہ وہ ہے. خوش ہو جب توحید کہے گی نا وہ ہے. پھر معیار کیا ہوگا؟ پھر وہی معیار ہوگا جسے قرآن کہتے ہیں. قرآن وہی معیار لے کے آیا ہے جس معیار میں اللہ نے اپنے کمال کو وہ سے تعبیر کیا. وہ وہی جانے کہ وہ کیا ہے. وہ ایسی ذات ہے کہ وہ علم میں نہیں آتا. علی فرماتے ہیں اللہ معلوم نہیں ہے. علم میں آ جائے تو معلوم ہو جائے گا. خوش ہوئے گا. مشکل نہیں ہے نگلنا ہے، لیکن آپ ذہن بنائیں گے تو سمجھ آ جائے گی. علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ معلوم نہیں ہے. العلم ذاتہ ولا معلوم. العلم اس کی ذات ہے، وہ معلوم نہیں ہے. بل قدرت ذاتہ ولا مقدور. وہ قدرت اس کی ذات ہے، وہ قدرت دیا ہوا نہیں ہے. اللہ قدرت دیا ہوا نہیں ہے. بل قدرت ذاتہ، قدرت اس کی ذات ہے، وہ قدرت دیا ہوا نہیں ہے. وہاں دینے کا تصور ہے، لینے کا تصور نہیں. خالق نے دیکھیں وہ ہے. وہ علم میں نہیں آتا. علم میں آئے تو معلوم ہو جائے گا. علی فرماتے ہیں وہ معلوم نہیں ہے. سبحان اللہ. جب وہ ذات معلوم نہیں ہے پھر ادراک کو دیکھتے ہیں. وہ ادراک میں نہیں آتا. ادراک میں آئے تو محدود ہو جائے گا. وہ عقل میں آئے تو مخلوق ہو جائے گا. میرے خیال آپ پریشان ہو رہے ہیں. میں پریشان نہ ہوں یار. پریشان کیوں ہوتے؟ عقل میں آئے. جو شے عقل میں آتی ہے وہ عقل کی مخلوق کہلاتی ہے. مخلوق ہو جائے گا. اللہ مخلوق نہیں ہے، لیکن اس خالق نے اپنے آپ کو جس جملے سے، جس قرآن کی لفظ سے ابتدا فرمائی وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے. ایک گل چھوٹی جی رہ گئی ہے، وہی میں بتانا چاہتا ہوں. ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے. ہو ذات ہے. خاموش بیٹھے رہو کوئی ڈر. ہوا اللہ کا ذاتی نام ہے. ہو ذات ہے.
ہو ذات ہے. خدا جانے کسی بزرگ نے ایک جملہ کہا ہے آپ کے پاکستان میں، حق باہو. کوئی حق ہے جو ہو کے ساتھ ہے. ہائے ہائے ہائے. خوش تو ہو یار، سارے خوش ہو ویسے. کسی نے کہا ہے یا نہیں؟ کوئی تو حق ہے نا. ہو کون ہے؟ توحید. ہو اس کی ذات ہے. حق باہو، جو بلا فاصل توحید سے ملے اسے علی کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. خوش نہیں ہوئے آپ؟ خوش نہیں ہوئے؟ حیدری. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حیدری یا سلطان باہو وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ رسول دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میرا نصیر ایسا بنا جو سلطان ہو. سلطان سے بڑھ کر کوئی عہدہ ہے ہی نہیں. کبھی غور فرمایا؟ علی وجود ہے، اللہ ذات ہے. ذات نے علی کو کیا عہدہ دیا؟ سلطانا نصیرا. سلطان سے بڑا عہدہ ہے نہیں. سلطان ہی عالمین میں ایک ہے جسے علی کہتے ہیں. اب سلطانا نصیرا، نصیرا مانے مدد کرنے والا سلطان. تو پھر مان لو جن جن کو بھی عالمین میں مدد کی ضرورت ہوگی نصرت پھر علی کرے گا. مدد کون کرے گا؟ نصرت کون کرے گا؟ سرکار امیر المومنین. لمبی بات نہ کریں، اپنے ٹائم کے اندر ایک بحث کرنی ہے، اسی کے لیے میں آپ کو تیار کر رہا ہوں. اللہ کرے میری بات آپ تک پہنچ جائے. جو آیے کریمہ میں نے فرقان کی شروع کی ہے، اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے. کس کی بات ہو رہی؟ توحید کی. اب میں جملہ کہوں؟ خدا جانے کوئی ہے وہ ہے کہنے والا جو توحید کو وہ کے اشارے میں کہہ سکے، اسے علی کہتے. حیدری. سیانے بیٹھے ہو، سیانے بیٹھے. وہ لمبا نہ کرے. وہ ہے. اس نے کیا کیا؟ ارسل الریاح. رے یہ الف ہے حلوے والی. ہوں تو حلوہ سمجھ آ گئی. اللہ کرے سمجھ آئے. ذرا خوش ہو، کوئی ہنسو تو ایسا ہی یار تھکے ہوئے ہیں آپ. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے. ارسلہ، جس نے ارسال کیا. نازل نہیں کیا، ارسال کیا. خیال رکھا ہے صحیح؟ ارسال وہ کیا جاتا ہے جو موجود پہلے ہو، بوقت ضرورت بھیج دیا جائے. اگر آپ اشارہ بوقت ضرورت بھیج دیا جائے تو پھر مجھے جملہ کہنے دے، اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں. وہ سمجھ آ دیجیے. اللہ آگیا جو میرے بزرگ آگیا سیانی دی لوڑ ہے جب پیچھے باندھے ہوئے ان کی اپنی مرضی سے. وَهُوَ الَّذِي، اور دیکھیں سورہ فرقان میں پڑھنے لگا. آپ جا کے ان کا ترجمہ دیکھیے، وہ بھی میں بتاتا ہوں جو لکھا ہوا ہے. ابھی اپنا بھی بتاتا ہوں جو میں شروع کر رہا ہوں. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ہے. ارسل الریاح، جس نے ارسال کیا. معلوم ہوتا ہے ارسال اب وہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہے ہیں. نبی ایک نہیں، 1,24,000 نبی مرسل ہیں، بھیجے ہوئے ہیں یا نہیں؟ پھر ارسال جو ہو رہا ہے کن کون ہیں جن کو بھیجا جا رہا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، وہ ہے. ارسلہ، جس نے ارسال کیا. لیکن یہاں یہ جو ریاح ہے نا، ریاح یہاں لفظ بطور کنایہ بعیدیہ ردیفیہ ہے. لغت میں زیادہ نہ پڑھا تو ہی پریشان ہوگی. ان کی کر رہا
قرآن ہے ہی سارا لغت ہے، وہ نہ بتائیں تو آپ کو کیسے معلوم کریں؟ بحمدللہ میں نے 8 سال لگا کہ پورے قرآن کی لغت لکھ دی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، وہ اللہ وہ ہے، صاحبان علم بیٹھے، صاحبان بصیرت، اور پھر اتنی بڑی درگاہ میں یہ مجلس عزا ہو رہی ہے، وہ ہے جس اللہ نے ارسال کیا ریاح کو۔ ریاح کے معنی اس وقت جو ہمارے شیعہ علماء نے ریاح کا ترجمہ کیا ہے ٹھنڈی ہوائیں یا ٹھنڈی ہوا، نیک ہوا، خوش بخت ہوا۔ خوش ہو؟ میرے خیال ہے آج پہلی دفعہ ہی بس سن دے، ہائے ہائے ہائے، کھولو تو پتہ لگے نا یار، ہائے 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 ہائے۔ نیک ہوائیں، معلوم ہوتا ہے ہوا بھی نیک ہوتی ہے، یہ کنایا ہے۔ کنایا وہ ہوتا ہے کہ ملزوم کا ذکر کر کے لازم مراد لینا، لب بنا کرے میں ادھر نہ کنائے کی طرف جائے لب بھی ہو جائے۔ اب جناب اللہ نے ریاح، جب ہوائیں ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی نا، ریاح چلتی تھی مدینے میں، تو رسول ریاح کی طرف دیکھ کر کہتے تھے اللہم اجعلہا ریاحاً ولا تجعلہا ریحاً، اے اللہ اسے ریاح بنانا، ریح ہی نہ بنانا۔ وہ ریح سمجھ آئیے یا نہیں؟ یہ نہیں سمجھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یار، اس ہوا کو ریاح بنانا، ریح نہ بنانا۔ معلوم ہوتا ہے اس میں کچھ ہوا کا تصور ہے، ضرور ہے، ضرور۔ وہ ہے کہ جس نے ریاح کو، اب پہلا ہم ترجمہ ٹھنڈی ہوا کا کرتے، ٹھنڈی ہواؤں کو یا ٹھنڈی ہوا کو ارسال کیا، ارسال کیا۔ اب ٹھنڈی ہوا ارسال کی لفظ اس بات کی ضامن ہے کہ اسے کا پہلے ہونا ضروری ہے، بوقت ضرورت بھیجنا ہے، شاہ جی بوقت ضرورت بھیجنا۔ اب اللہ بھیج رہا ہے، اب ہم ترجمہ یہی ہوا کا کر رہے ہیں۔ وہ ہوا وہ ہے، اللہ وہ ہے کہ جس نے ہوا، ٹھنڈی ہوا کو ارسال کیا، بشرن، صاحبان علم صاحبان لغت جو بیٹھے ہیں، بشرن یہاں قرآن میں تمیز واقع ہو رہی ہے، یہ بشرن بتائے گا کہ ریاح کون ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تمیز کے معنی ہر ایک لفظ کو اپنا اپنا مقام دکھلانا، یہ بشرن بتائے گا۔ بشرن کے یہ مصدر ہے، بشر کے معنی ہے خوشخبری دینے والا۔ یہ سارے دیکھو میرے والے پاس، ہوا کو اللہ نے بھیجا جو آ کے خوشخبری دے رہی ہے۔ وہ بابا ہوا آ کے صرف جسم کو لگتی ہے، خوشخبری نہیں دیتی۔ خوشخبروں کے لیے آواز و الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ غور نہیں فرما رہے نہ، خوشخبری کیسے ہوتی ہے؟ لفظوں سے ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوا آ رہی ہے، ہوا آ رہی ہے، یہ ہوا بھی آ رہی ہے، یہ پنکھے کی بھی ہوا آ رہی ہے، خوشخبری دے رہی ہے۔ وہ تو صرف لگ رہی ہے نا بابا، وہ اپنی ایک کیفیت بتا رہی ہے، لگ رہی ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، لیکن خبر نہیں دے رہی۔ بشرن حال واقع ہو رہا ہے اور تمیز واقع ہو رہی ہے۔ بشرن کے معنی ہے خبر دینا ہے، اور خبر دینے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی خبر کے سننے والے بھی ہوں۔ یار قرآن کی نزاکت میں بیان کر رہا ہوں، آپ تو خبر جو دیں گے کوئی تو ہوں گے نا۔ آپ نہیں ہیں، چلو آپ نہیں ہیں، اب تو اس وقت تو ہیں نا۔ میں جو سنا رہا ہوں خوشخبری کے لیے کسی کو سنانا ہے، معلوم ہوتا ہے سامعین بھی ہونے چاہیے، اور خوشخبری کے لیے کیسے سنائیں گے؟ لفظوں میں، اور لفظوں میں کیسے سنائیں گے؟ آواز کے ساتھ۔ آواز کیسے سنائیں گے؟ وجود ہوگا تو آواز ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، وجود ہے، میں بول رہا ہوں نا،
میرے بولے بغیر آواز ہوگی؟ بولنے کے لیے کیا چاہیے؟ وجود، زبان. یہ زبان بولنے کے لیے، بولنے زبان چونکہ وجود میں ہے، منہ میں ہے، سارے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے. اب یہ بولے گی، کیا بولے گی؟ زبان بولے گی. تو معلوم ہو گیا خبر دینے کے لیے کسی وجود کی ضرورت ہے. ہوا صرف چلتی ہے، خبر نہیں دیتی. اور خوش ہو جاؤ میرا پتر، یہ تھوڑا تھوڑا میں نتیجہ لے کے آپ تک پہنچا. خبر ہوا خبر یہ ہوا لگتی بھی ہے، تو لگتی بھی ہے یا نہیں؟ یار پنکھا چل دے کوئی درمیان کوئی ہوا لگ رہی ہے نا، یا کچھ کہہ دی ہے. پنکھا کہتا ہے اگر گرنے لگا ہے تو پھر بڑھ بڑھ کرے گا، وہ تو گرے گا. پھر وہ یہی بتا رہے یار میں گرنے لگا ہوں، کچھ نہیں کہتے. اب معلوم ہوا جس کو ریاح کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں وہ آ کے خوشخبری دے، یعنی ہوا، ٹھنڈی ہوا خوشخبری دے بین یدے رحمت. خیال کرائے میں آپ کے پورے 2 مہینے کے ماحول کے ترجمے میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ جا کے خوشخبری دے کہ بعد میں ایک رحمت آنے والی ہے. یہ رحمت کون ہے؟ علماء نے کہا رحمت سے مراد بارش کا پانی ہے. یہی رحمتیں ہیں جسے آپ سیلاب کہہ رہے ہیں. رحمت ہے یا نہیں؟ بارش ہوئی یا نہیں؟ اچھا اب ناراض ہو رہی یار، میں کوئی ایسی گل کی تھی تسی بالکل ناراض ہو. یہ سیلاب جو بن رہا ہے کس کے بن رہا ہے؟ بارشوں کا ہے یا نہیں ہے؟ شاہ جی بارشوں کا ہے. آپ نے اسے سیلاب کر کے عذاب کا تصور ظاہر کیا. اللہ اسے کیا کہ بین یدے رحمت، رحمت کا ترجمہ انہوں نے، ہمارے علماء نے بارش کا پانی کیا. جب بارش کا پانی کیا اور اللہ نے ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجا تاکہ یہ جا کے خوشخبری دیں، ٹھنڈی ہوائیں خوشخبری دیں کہ بعد میں ایک رحمت آنے والی ہے. اجے نہیں سمجھ آئی آپ؟ ہے اجے نہیں آئی سمجھ. یہ رحمت سے مراد بارش کا پانی نہیں. اگر یہی بارش آپ کے آج کے ماحول میں جملہ کہہ دوں، یہی بارش رات دن 8 دن رات دن مسلسل برستی رہے، پھر کوٹھوں پہ جا کے آذانیں نہ کہا کر. کوٹھی میں اسلام آباد میں معاشرہ پڑھ رہا تھا، بارشیں ہوئی، آذانیں اسلام آباد کی چھتوں پہ ہوئی. آذانوں کا کیا مطلب ہے؟ اگر رحمت ہوتی تو آذانیں روکنے کے لئے کیا مطلب ہے؟ تو معلوم ہو گیا ہر بارش رحمت نہیں ہوتی. کون نہیں فرما رہے؟ کوئی سی کا اپنا نظام ہے، خالق کا اپنا ایک نظام ہے. کس کو بھیج ہے جو. اب یہاں جو ترجمہ آپ نے بشرن کا کیا، ہوا صرف آ کے میرا بھائی صرف جسم کے ساتھ لگتی ہے، ٹھنڈی ہوا لگتی ہے. ایویں نا تھوڑا تو بولو یار، میں زور گھتی ہے نا. ہوا ٹھنڈی لگتی ہے، کوئی خوشخبری نہیں دیتی. خوشخبری کے لیے ایک وجود چاہیے. معلوم ہو گیا ریاح سے مراد کچھ وجود ہیں جن کو اللہ نے ارسال کیا ہے. اب آگے چلے. رحمت سے مراد بارش نہیں. اگر 8 دن مسلسل کھڑے تو اذانیں نکلتی ہے منہ سے، تب لہذا یہ بارش ایسی آ جائیں تو یہ رحمت نہیں. اس رحمت سے مراد ہے رحمت للعالمین. اگر آپ خوش ہوئے تو آپ کا قرآن میں نے درست کر دیا یار، ترجمہ ٹھیک کر دیا میں نے. کیا اللہ نے ارسال کیا. ریاح مانے کنائے بھائی دیا، کنایا
लफ्ज़ कुछ कहना मुराद कुछ लेना, या किनाए में कौन है, रियाह कौन है? 1,00,000 कम 24,000 नबी। और नहीं समझ आनी भाई, अल्लाह ने इन अंबियाओं को भेजा, नबियों को भेजा अल्लाह ने। क्यों भेजा? कि जाकर तुम अपनी अपनी उम्मतों को खुशखबरी दो कि तुम्हारे बाद रहमतुल लिल आलमीन आ रहा। खुश हो जाओ, हम तो खुश हो गए। हैदर शाह जी, हैदरी, तुम्हारे बाद कौन आ रहा है? रहमतुल लिल आलमीन। सिर्फ एक दिन ये मक्का मदीना के लिए रहमत नहीं, रहमतुल लिल आलमीन। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अरसलना आ गया या नहीं? ए अरसलना आया या नहीं? अरसलनाका इल्ला, ए हसन में अरसलना है, हमने तुम्हें नाज़िल ही, ठीक है, रहमतुल लिल आलमीन बना के किया है। तो फिर यहाँ रहमत से मुराद बारिश का पानी नहीं, ये रहमत से मुराद सरकारे दो आलम का वजूदे पाक है। हमने तुम्हारी तरफ, ए उम्मतो, हमारी तरफ तुम्हें हमने नबी भेजकर तुम्हारे जितने हैं एक एक उम्मत की तरफ उन पर वाजिब कर दिया है कि जाके खुशखबरी दो अपनी अपनी उम्मतों को कि तुम्हारे बाद एक खातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन आ रहा। सुभान अल्लाह। तो अब रहमतुल लिल आलमीन कौन है? सरकार तो आलम। देखिए अब कुरान ने कितनी बड़ी वजाहत कर दी हमारे पर। अब हमें रहमतुल लिल आलमीन जब आएगा अकेला नहीं आएगा। मालूम हो गया जिस दिन रसूल आया दूसरा साथ कौन है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तारीख और इनकी एक है या नहीं? फिर मान लो ये बिला फासिल मक्के मदीने में नहीं हुए, इनको बिला फासिल अज़ल से बना दिया गया है। हम गल समझ। तो साथ कौन आया? मुहाफिज। नबी मुबल्लिग दीन होता है, रसूल नबी रसूल मुबल्लिग दीन होता है, इमाम मुहाफिज दीन होता है। तबलीग रसूल ने कर दी, दीन मुकम्मल हो गया, हो गया, गदीर पे दीन मुकम्मल हो गया। अब रहनी है दीन की हिफाजत, और वो 1-2 दिन के लिए नहीं, क़यामत तक। फिर वाजिब है तौहीद पर जब तक क़यामत रहेगी एक मुहाफ़िज का रहना वाजिब होगा। खुश हो गया मेरा पुत्र। उसी को इमाम ज़माना कहते हैं। हमारे इमाम ज़माना मौजूद है या नहीं? जरा खुश हो तो। अरे सारे दलाइल ठीक, मज़हब ठीक, दीन ठीक, फ़िक्र ठीक, सलाद ठीक, हर शय ठीक आपकी, ठीक है। अब अल्लाह आगे थोड़ी सी बात आगे करे। वअंज़लना, और हमने नाजिल किया, मैंने नहीं। खुदा जाने मैंने हम कैसे कही। हम अरबी में क्या होती है जरा बताएं इसे? हम जमा, जमा माल गैर, तो ये नहीं अगे जमा है माल गैर दा पता नहीं। जमा है सही, जमा लिखा हुआ यार मान लो कहते लिख चुका सारे हर शायद। जमा माल गैर, चूँकि जमा बनती है बराबर की, जमा मेरे आल पास लिखा है। अल्लाह ने जो हम कहा है ये जमा वाली हम नहीं कहा, अपनी अजमत के इजहार के लिए कहा है। मैं ही अजीम हूं कि मैंने 14 बना के भेज दिए। हाय 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 हाय, कैसा अजीम, कैसा अजीम। 14 किसने बनाए? अल्लाह ने। भेजे किसने? अल्लाह ने, दूसरा अल्लाह नहीं। इनका वजूद ही उसके ला शरीक होने की दलील।
14 ہاتھ. اسی لیے علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. خوشا کرو میرا پتر. سبحان اللہ. میرا ہونا، علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے. اچھا ایک چھوٹی سی واقعہ سنا دیں. جناب علی علیہ السلام بیٹھے. جناب تسی پریشان پہ ہوں دے میں کہ چلو واقعہ سنا دیں. کوئی ڈر نہیں. شکر ہے شکر ہے جری کچھ تو حرکت ہوئی سی. شکر ہے شکر ہے. جویریہ ابن مسہر صحابی. جویریہ نام سنا ہوگا، نہیں ہے تو ہم سن لو. جویریہ ابن مسہر آگے بیٹھا. جناب علی سے کہتا ہے مولا کل میں نے اس سمت میں جانا ہے، سفر کرنا ہے. بس اتنا کہنا تھا. جو شے کو حال واقع ہونے سے پہلے جانے اسے علی کہتے. میرے امام نے فرمایا مجھ سے جویریہ کل جب وہاں تو پہنچے گا اس منزل پر تجھے 3 دن کا بھوکا شیر ملے گا. کہتا مولا جانا ہی نہیں. ہائے 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 مولا سامنے ذرا یہ گل بڑی ساری میں پھیلا سکتا ہوں، اتنا کافی ہے. مولا جانا نہیں. مولا نے فرمایا جویریہ ہم نے بھیجنا ہے. یہ بھیجنا ہے ہی تو حفاظت ہے. حفاظت امام نے اپنے ہاتھ میں لے لی. ہاں حفاظت ہے، ہم نے بھیجنا، ہم نے بھیجنا ہے. تو نے جانا نہیں، ہم نے بھیجنا ہے. کون سمجھ آئی؟ کہتا جاتا ہوں مولا. سرکار نے فرمایا چلے جاؤ. جب اس منزل پر پہنچو گے ایک 3 دن کا بھوکا شیر بھاگتا ہوا آئے گا. انہیں قریب آنے دینا، ڈرنا نہیں. مولا ڈر ختم ہو گیا ہے. آپ کی ضمانت نے مجھے مضبوط بنا دیا ہے. حیدری خوش ہویا کرو، خوش. جب وہاں آنے دینا اس کو، قریب آئے. جب تیری آواز کے پہنچنے، حجی سے کہتے ہیں حد سماعت، تیری آواز وہاں تک پہنچ سکے نا، پہنچ سکے. جو ہی وہاں تک آئے جویریہ اس شیر کو کہنا جناب علی تمہیں سلام کہتے ہیں. بس اتنا کہا چلا گیا. جتنے دن لگائے دنوں کی لفظ نہیں ہے اور دنوں کی شرط بھی نہیں ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے. ہے ہم جیسے ہے جن کا کوئی سبب نہیں ہے، دنوں کی شرط نہیں ہونی چاہیے. ہو کے جو واپس آیا نا سیدھا سرکار امیر کی خدمت میں آیا. سرکار نے دیکھ کر مسکرا کے فرمایا پھر جویریہ کیسے شیر ملا. ہائے ہائے جو گھر بیٹھ کے نظارہ دیکھ رہا ہو اسی کو امام کہتے. خوش ہویا کرو میرا پتر. مولا جب وہ آیا اور بھاگتا ہوا میری حد سماعت میں آیا، توڑتا ہوا آ رہا تھا. مولا میں نے اس کو کہا شیر سرکار امیر المومنین علیہ السلام علی علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں. اس وہ جس تیزی میں آ رہا تھا نا، اس نے اپنے دونوں اگلے پاؤں ریت میں دھنس دیے، وہیں رک گیا کہیں امام کا حکم سننے میں بے ادبی نہ ہو جائے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. حیدری. جویریہ کہتا میں نے دیکھا شیر بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہا ہے، رو رہا ہے. سمجھ جائیں سارے گلا نہیں یہ دسنا تو آپ ہی پڑھا کرو نا. جویریہ کہتا میں نے دیکھا تو وہ اٹھا اور پچھلے پاؤں جا رہا ہے، جس کے حکم میں یہ عظمت ہو ہے. خدا جانے علی کیسا ہو، امام کیسا ہونا چاہیے. حیوان یار. پیچھے جا کے او دور جا کے سر جھکا کے اپنے کام کی طرف چلا گیا. جب چلا گیا تو میرے امام نے فرمایا جویریہ جی مولا یہ شیر پھنکارا بھی تھا. پھنکار سمجھ دیو، شیر دی ایک خاص آواز ہوندی، پھنکارا تھا. کہتے ہیں مولا یاد نہیں ہے. مولا انہیں حال کرا میرے پاس لکھ لو چلا.
ایک کیفیت میں بنا دوں آپ کو. کہتا ہے یاد نہیں ہے. بس اس نے 1 منٹ امام نے توقف، منٹ بھی نہیں، لمحہ توقف کر کے فرمایا اب بتا کتنی مرتبہ پھنکارا؟ کہتا مولا 5 مرتبہ. اب میں جملہ کہہ دوں، جو بھول کو بھی یاد میں بدل دے اسے علی کہتے. ہائے 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 ہائے، خوش ہو میرا پتر حیدری. جو بھول کو ہن میں گل کر لوں اگر اجازت دیو شاہ جی. ہن اتنے بڑے دربار کو سنانا بھی ہے. جو بھول کو یاد میں بدل دے اس کو بھولنا حکمت کے خلاف ہے. علی کو نہ بھولا کرے، خدا کے لیے نہ بھولا کرے. اچھا جی. بشرم بینا یدائے رحمت، ٹھیک ہے. وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا. نازل اور ہے، ارسلنا اور ہے. ہم نے نازل کیا من السماء، اچھا، ماءً طہوراً. ذرا قرآن ہے، اگر آپ صحیح ترجمے ہوتے آج آپ اس کیفیت میں نہ ہوتے. شاہ جی میں بڑی ساری گل کی ہوں تو کیا کام. ماءً طہوراً، ہم نے نازل کیا سما سے. سما یہاں بارش کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ وہ یار بادلوں سے. بھائی یار نہ آسمان دیکھو صحیح، یہ سارے یہی حقیقی کھڑے ہیں. بس صحیح یہ ہون والا ہے بھی نا بادلوں سے. لیکن اللہ نے یہاں لفظ سما کہی. کیوں؟ سما کیا ہوتا ہے؟ ذرا قرآن کو سمجھے نا. سما یہاں بلندی کے معنی میں ہے. یہ سما ہے ہمارا. اس کو ہر وہ شے جو سر کے اوپر ہو اسے سما کہتے ہیں. سما اصلی بلندی کو کہتے ہیں. جس اللہ نے کہا کہ اللہ نے سما سے نازل کیا، پھر وہ بلندی کون سی ہوگی جو اللہ خود اتنا بلند ہے. ہائے 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 ہائے، اتنا بلند ہے. وہ بلندی کون سی ہے؟ وہ بلندی جو توحید کی بلندی سے بلا فاصل بلندی ملی ہوئی ہو، اس وجود کو محمد مصطفیٰ کہتے. خوش نہیں ہوئے؟ ہائے ہائے، ذات محمد مصطفیٰ سے ہم نے کیا نازل کیا؟ ماءً طہوراً، ایسا پانی. ماں مانے یار مادہ حق مانے نہیں، سارا نظام ہی ماں سے ہے. اب ڈر جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں. وہ حساب ہی ان کو میں نے الگ لکھ دیا ہے تفسیر میں، خیال کرا. ہم نے پانی طہوراً مانے یہ صفت مشبہ ہے، ایسا پانی جو کبھی بھی نجس نہ ہو سکے. طہوراً خیال کرائے صحیح، نہ نجس ہو نہ نجس کوئی کرنا بھی چاہے نجس بھی نہ ہو سکے. اور ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ مائے طہورہ کا بارش کا پانی. اے ہن میں ہاتھ بن کے گل کر کے اتنی ضرور کہتا ہوں، اگر بارش کا پانی نالی میں گرتا ہے نجس ہو گیا یا نہیں؟ جی ہو گیا، طہورہ نہ رہا نہ. یہی میں یہ عرض کر رہا ہوں، نجس ہو گیا پانی تو نجس ہو گیا تو اللہ طہورہ کہہ رہا ہے. طہورہ قرآن کی سند ہے. جب تک طہورہ رہے گا میں تو نہیں چھوڑوں گا آپ کو کیونکہ اللہ نے طہورہ کہا ہے. پھر اگر یہ پانی نجس ہو جاتا ہے پھر ڈھونڈو وہ کون سا پانی ہے جو کبھی بھی نجس نہیں ہوتا. وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. خوش نہیں ہوئے؟ ہائے ہائے حیدری. ہم نے نازل کیا من السماء، بنا کرے ہم نے نازل کیا من السماء، بلندی سے نازل کیا. کس کو؟ ولایت علی علیہ السلام کو. چنگی لگی ہے یا نہیں؟ اے بغیر چھٹکارا نہیں جے نہیں جے نہیں جے نہیں جے نہیں جے.
सही नहीं जे नहीं जे नहीं जे सही को मैं गवाह बना रहा। क्यों? कुरान कहता है जब जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, इंतजार में खड़े हुए लोग भागेंगे, उस वक्त बड़े बड़े सोटे लेके खड़े होंगे फरिश्ते, जाके इनको रोक कर कहेंगे वाक़िफ़ूहुम, रुक जाओ, तुमसे कुछ अभी सवाल करना है। खुश नहीं हुए यार, खुश नहीं हुए। हैदरी तो तुमसे क्या करना? एक सवाल करना। वो सवाल क्या है? अन विलायत अली इब्न अबी तालिब। विलायत के बगैर ना दरवाजा अंदर कोई जाने देने जरा तानू, ना इसके बगैर ईमान कामिल होना। असल शय ही विलायत अमीरुल मोमिनीन अली ता मेहदी का नाम। खुदा के लिए बात को समझो, कुरान मर जाना है, ठीक है, लंबा ना करें। अच्छा, अलीयन वली, अलीयन वली। अच्छा सही, आज छोटी सी बात, चलो आप जरा घबराएं नहीं, मेरी हाल पास नहीं। सरकारे दो आलम के घर जहाँ हैं ना, उनकी दीवार से जो दूसरी घर है, एक हमसाई है बीबी, वो रसूल पाक को अच्छा नहीं समझती। समझ आइए यार, रिवायत मैं जब भी पढ़ूंगा, जब तक वहाँ ना होगी नहीं पढ़ता मैं, बिल्कुल ही ना पढ़ूंगा। ये मौजूद है, सी दमतु साकिबाइज मौजूद है, जाके देख लिया। तो वो रसूल खुदा अलैहिस्सलाम से उसे अदावत है। लफ्ज़ ने कुछ और भी लफ्ज़ लिखे, लेकिन मैं लफ्ज़ हल्का सा लफ्ज़ है, तो हल्की लफ्ज़ नहीं है, लेकिन क्या करें। उसको अल्लाह ने एक बेटा दिया, उसकी उम्र 2 माह थी, 2 महीने, 2 महीने। अच्छा, इसका जो घर था रसूल खुदा के घर के साथ, सरकार का ये दरवाज़ा है, साथ इसका दरवाज़ा है। सरकार भी उसी गली से आते जाते हैं। कैसे खुश नसीब हैं जिस गली से रसूल आता है। हाय 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 हाय, वो ज़मीन ही कितनी खुशनुमा होगी। रसूल उसी गली से जाते हैं, और वो उनका घर है, वो भी उसी गली से जाती है, वो बीवी भी जाती है। आगे से आगे, ठीक हो गया, कोई डर नहीं। गली से जा रही है, उसने एक उधर से सरकारे दो आलम गली में दाखिल हुए। किबला आओ सी। अच्छा, ओ क्या हाल है पुत्र, खैरियत? काफ़ी देर बाद ही देखे, खैरियत? ठीक हो? अच्छा से, कोई डर नहीं, मैं थोड़ा जा पढ़ लूँगा। ये 5-10 मिनट होर मैंने देगी। ये हम वाक्य मैं शुरू की, ये पढ़ के ना एक वाक्य ख़त्म, ठीक है शाह जी। जो ही सरकार, उसने बच्चे को उठाया हुआ है और उसी गली से गुजर रही है, सामने सरकारे दो आलम आए हैं। जरा ख्याल कीता करो, मुतालिया कीता करो। जो ही सरकार बच्चे के करीब आया ना, बच्चा यहाँ उठाए हुए, जो ही बच्चे की नजर रसूल पर पड़ी, अल्लाह ने उसे कुव्वते गोयाई दी। उसने कहा अस्सलामु अलैका या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। हाय हाय हाय, बच्चे अभी उसके हाथों पे है। रसूल खुदा मुस्कुराए, चलते हुए रुके। अगर आप दमा में किताब लफ्ज़ देखना चाहते, आके बच्चे से कहते हैं कैफा अलिमता, ये तूने जो मुझे कहा है कैसे सीखा है? बच्चे ने मुस्कुरा के फरमाया एक अमीन से सीखा है। वो सामने खड़ा है जो आपको देख के सलाम भी कर रहा है। सरकार दो आलम आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ के ना बच्चे से कहा तेरा नाम क्या है? बच्चे ने कहा मौला मेरा नाम मेरे घर वालों ने अब्दुल उज़्ज़ा रखा है। उज़्ज़ा, उज़्ज़ा एक बुत दा ना ही, बुत दा। हाय हाय हाय। आका मैं नहीं चाहता ये मेरा नाम रखे, क्योंकि उज़्ज़ा को मैं मानता ही नहीं हूँ। मालूम हुआ जो बुत होते हैं उसे मासूम भी छोटे भी नहीं मानते हैं।
میں نے اس کو نہیں مانتا. سرکار آپ میرا نام رکھیں. سرکار نے فرمایا میں نے تیرا نام عبداللہ رکھا. آئے خوش ہوں گے. خدا گواہ جب عبداللہ کہا نا تو اس بچے نے کہا باللہ من، اللہ کی قسم میرا حبیب آقا وہ کامیاب ہو گیا جو تیری نبوت کا قائل ہے. ہائے 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 ہائے. اور وہ ناکام ہو گیا جو تیری ذات سے عداوت رکھتا. بس بہار الانوار سے ایک واقعہ ہو، کوئی ڈر نہیں. بس صاحب اگر صحیح میں 1 منٹ میں بھی پڑھوں گا ضرور، یہ گھر کی مجلس ہماری. پڑھ لوں، بوجھ نہ سمجھیں، یہ میرے شاگرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں یار، سب کچھ ہے. یہاں تک کون کس نے پہنچایا ہے ان کو، سمجھ آندی پئی. میرے لیے خوشی ہو رہی ہے کہ صحیح آگے. اچھی بات ہے کہ اس وقت یہ مقام ان کو ملا ہوا ہے. بات صحیح. بہار الانوار میں عیسیٰ ابن جنادہ ایک شخص ہے، لکھ لیا کرو یا میری ٹیپ ہو رہی ہوگی بات. یہ کہتا ہے میں مسجد نبوی میں باہر بیٹھا ہوں، رسول خدا اس دنیا سے تشریف لے گئے، فوت ہو گئے. 30 دن ہوئے تھے اور اندر دارالامارہ میں حضرت ابو بکر اس میں بیٹھے ہوئے تھے. دارالامارہ میں. اچھا دارالامارہ کی ہوندے ہوں سن. دارالامارہ وہ ہوتا ہے جہاں رسول بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے، جو بھی آتا تھا اس کا فیصلہ فرماتے تھے. اب رسول کی جگہ کون آ کے بیٹھا؟ حضرت ابو بکر آ کے بیٹھ گیا. وہی اسی کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ آپس میں دوست بھی تھے، مدینے کے بھی تھے، آپس میں باتیں. پریشان ہو، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی یار، پریشان ہو کے کریے نہ کرو کسی اور ماحول کو. یہ کہتا ہے کہ میں باتیں ہی کر رہا تھا کہ ایک عربی آیا جس نے سفید ریشم کا قبا پہنی ہوئی تھی، زرد امامہ پہنا ہوا تھا، ترچھا تیر لگایا ہوا تھا، 2 تلواریں لگائی ہوئی تھی. قریب آ کے حضرت ابو بکر سے کہتا ہے سرکار آپ سرکار کی جگہ پہ تشریف رکھتے ہیں، رسول میرے مقروض ہیں، میں نے قرض لینا ہے، آپ ان کا قرض ادا کریں. چونکہ آپ اس کی جگہ پہ بیٹھے. گل سمجھتے پہ میری گل؟ آپ میرا قرض ادا کریں. انہوں نے کہا قرض کیا ہے؟ سارے سنو میرا پتر، دمت الثاقبہ پہلی جلد وہاں جا کے دیکھے موجود ہے. قرض یہ ہے کہ رسول نے مجھے 3 مٹھیاں کھجوریں تازہ کا وعدہ کیا تھا. تازہ کھجوروں کا وعدہ کیا تھا. اب رسول تشریف لے گئے ہیں، آپ دے میں لینے آیا. حضرت فرماتے ہیں اتفاق سے جب وہ لینے آیا اس وقت کھجوروں کا موسم ہی نہیں تھا. میرے خیال ہون خوش ہو سے ہائے 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 حیدری، کھجوروں کا موسم نہیں تھا. ہائے ہائے موسم ہی نہیں تھا. ابھی بحث کرتے سرکار موسم ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں وہ موسموں کے محتاج نہیں ہوتے. آپ مجھے 3 مٹھیاں کھجوریں تازہ دیں. اب انہوں نے بھی دہرایا کہ صحیح موسم ہے نہیں، کہاں سے لائیں؟ جب یہ کہا نا کہاں سے لائیں، اس نے کہا میں نے جانا نہیں. صحیح نے کہا کہ جاؤ قاضی شرح کو بلا کے لے آ. قاضی شرح آ گیا. شرح سمجھ دو قاضی شرح مطالعہ کیتا کرو یار، کیتا کرو سانو خوشی ہوندی ہے تو جواب دیں دیو. قاضی شرح سے سرکار نے 3 مٹھیاں اس کو تازہ کھجوروں کی دینی تھی، موسم نہیں ہے. شرح کوئی کوشش کرو. کہا جب آپ مقام پہ بیٹھے ہوئے نہیں دے رہے تو میں تو مکان ہی نہیں رکھتا. یہ کہتے وہاں جا کے ایک خیال رکھا ہے صحیح. انہوں نے کہا شرح قاضی آپ تو قاضی ہیں، بتائیں کیا کریں؟
خدا کی قسم قاضی نے کہا، جناب کا نام لے کے کہا جناب آپ علی علیہ السلام کا جان کر نام ہی نہیں لے رہے ہیں، یہ مسئلہ ہی علی ابن ابی طالب نے حل کر لیا۔ کہتا ہے بہت اچھا، جلدی سے جاؤ جناب علی کو لے آؤ، کہو کیا اے لس لکھی کری جے سنا دیا، کہو جاؤ علی علیہ السلام سے کہو دین پر مشکل آ گئی ہے، اوئے ہوئے 3 مٹھیاں دینا مشکل ہے تو مشکل کسے کہتے ہیں؟ سرکار امیر کے گئے، بولا مشکل ہے آئی ہیں، سرکار مسکراتے ہوئے اندر آئے، آکے بیٹھے، مسکرا کیا بات ہے، صحیح 3 مٹھیاں کھجور ہیں تازہ دینی ہے۔ سامعین میرے، جناب علی کا ہاتھ اٹھا، معلوم ہوا کوئی ہے جگہ جہاں ہے، اور نہیں فرما رہے، میری گل نہیں سمجھ رہے، ہے کوئی علی علیہ السلام کا ہاتھ اٹھنا دلیل ہے کہ کہیں ہیں۔ اچھا دسو کتنے ہونے، یہ تو موسم تو ہے نہیں، پاکستان ہے کھجورہ نہیں ہے، ایران ہے نہیں ہے، نہ یار زیادہ لمبا نہ کروں، جہاں ہر پھل موسم کا ہر پھل تازہ رہے اسے جنت کہتی ہیں۔ آج علی نے دنیا سے کھجوریں نہیں لینی، جس کا ہاتھ دنیا میں بیٹھ کر جنت تک پہنچ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ سرکار امیر المومنین نے بس یہی ختم کر، ہاتھ کو بلند کیا، مٹھی واپس ادھر بلند کیا، حضرت نے ابو بکر نے فرمایا کاتب سے، کاتب جو آ رہے نا ہاتھ 3 ہاتھ آئیں گے نا، مٹھیاں آئیں گی، ان کھجوروں کے عدد بھی لکھ لینا، وزن بھی لکھ لینا۔ ہائے 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 ہائے، دیکھیں یہ جبر مشیت کیسی ہو رہی ہے، عدد بھی لکھ لینا اور وزن بھی کر لینا۔ ایک مٹھی جناب علی نے رکھی، گنا عدد بھی وزن بھی، دوسری رکھی گنا بھی وزن بھی، تیسری گنا بھی وزن بھی۔ اگر 3 کی شرط نہ ہوتی علی کا ہاتھ کبھی بھی نہ رکتا ہے۔ جب یہ رکا نا جناب علی نے ہاتھ روک لیا، اب حضرت ابوبکر نے پوچھا ہاں کاتب سے تینوں میں کیا فرق ہے؟ کاتب نے کہا نہ عددوں میں فرق ہے نہ وزن میں فرق ہے، عددوں میں بھی فرق نہیں، وزن میں بھی فرق نہیں۔ دمت ثاقبہ پہلی جلد کونے تے لکھا کرے ہوئے، کونے تے کونے تے، اور اکھی تو آدھا ہوں جا کے پڑھ گنا۔ ابو بکر نے فرمایا جب میں غار ثور سے، غار ثور کب گئے تھے؟ شب ہجرت، کس کے ساتھ گئے تھے؟ رسول خدا کے ساتھ، رسول خدا کے ساتھ حضرت ابو بکر جب غار ثور میں گئے تھے، رات وہاں گزاری۔ یہ خود کہتے ہیں جب ہم غار ثور سے دن میں نکلے چلتے چلتے جب آگے آئے تو رسول نے مجھے روک کر میرا نام لے کے کہا جو میں کہنا چاہتا ہوں اسے یاد بھی رکھنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ کیا کیا یاد رکھنا ہے، کیا پہنچانا ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے، کہنا فرمایا انا یدی و یدا علی، صاحب میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ وزن میں بھی برابر ہے اور عدد میں بھی برابر۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ، بسم اللہ، بسم اللہ صحیح، بسم اللہ۔